قوم کو اندازہ ہوگا کس طرح یہ فیملیز نے لوٹا ہے اس قوم کی نیشنل ریسورسز کو. اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے, اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا, اپروو کیا, اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں, جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو, تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ, اور پرائم منسٹر پہ غلط الزام اور لوگوں پہ غلط الزام. آپ کے تو ثبوت آ گئے ہیں, بار بار ثبوت آ رہے ہیں, چاہے پینما ہو, چاہے سوئس بینکس ہوں, چاہے یہ براڈ شیٹ کی ریولیشنز ہوں, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پہ آپ کی کرپشن, آپ کی منی لانڈرنگ, اور جو اماؤنٹس ہیں, فواد اینڈ میں آپ ذرا اماؤنٹس بھی بتا دیں کہ کس حد تک ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں, یہ ملک غریب نہیں ہے, ان لوگوں نے غریب کرنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے. جو ان کے پاس لوٹ گھسوٹ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اس سے تو پاکستان واضح طور پہ لگتا ہے بڑا امیر ملک ہے جس کے ریسورسز ہیں, انفینٹ ریسورسز ہیں, جو یہ لوگ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں. اور آج سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کہ جی پرائم منسٹر کو ہندوستان سے پیسہ آیا اسرائیل سے. خدا کا خوف کرو, تمہارا باپ ہندوستان گیا اپنے بیٹوں کو لے کے, بزنس مین سے ملایا, تمہارے گھر شادی پہ اجیت دوول آیا. کس منہ سے آپ کہہ رہی ہو ہندوستان سے کس نے پیسہ لیا, کس نے ہندوستان بزنس مین کے بزنس لوگوں کے ساتھ ڈیلز کی. شرم کی بات ہے, نواز شریف گیا پرائم منسٹر بن کے ہندوستان, اور پہلی دفعہ ہے کہ ہندوستان کا پاکستانی پرائم منسٹر دلی پروف ہے جو لنک ہے انڈیا کا اور شریف فیملی کا. اسرائیل مولانا صاحب کے ریپرزنٹیٹیو گئے ہیں اور پھر یہ کھڑے ہو کے ایسے جھوٹ قوم کے سامنے بولتے ہیں. میں سمجھتی ہوں قوم سمجھدار ہے, قوم کو پتہ ہے کس نے لوٹا ہے, کس نے ہندوستان کے ساتھ بزنس ڈیلز کیے ہیں, ہندوستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کس کی فیملی میں آیا, کس کے گھر آیا, سارا پتہ ہے قوم کو. مریم بی بی, مولانا صاحب جھوٹ بولنا بند کر دیں, کچھ شرم و حیا کریں. اپنا لوٹا ہوا جو آپ نے قوم کا لوٹا ہوا ساسے سارے لے گئے ہیں باہر, واپس دیں قوم کو. آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی, اور انشاءاللہ یہ انکوائری کمیٹی جب اپنے پیش کرے گی ریزلٹس تو ایکشن حکومت لے گی اور سب کو سزا ملے گی, لوٹنے والوں کو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان لٹیروں کو فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے ان کو مافیاں دلوائیں, کیسز وڈرا کیے اور بڑی بڑی رقم دی ان کمپنیز کو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ثبوت پیش کیا اور آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. تھینک یو. فواد فگرز بتا دو. فگرز میں بتا دوں کہ یہ جو اپنا ہے نا, پاکستان کو تو خیر چھوڑ ہی دے, یہاں پہ سعودی عربیہ میں 95 یہ جو اپنا پراپرٹیز ہیں یہ ابھی 2016 کی ہیں. 2 یہ سعودی عربیہ میں 95.6 ملین ڈالر, یو اے ای میں 33.6 ملین ڈالر, اور یو کے میں یہ اپارٹمنٹس کے علاوہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں 7 فیٹ والے یہ نہیں ابھی اس میں شامل, اس کے علاوہ 114 ملین ڈالر کی جو ہیں وہ پراپرٹیز ہیں. اور اگر آپ یہ جو ایون فیلڈ کے ڈال لیں اور پھر ہائیڈ پارک کا ڈال لیں تو ہائیڈ پارک کا تو اکیلا $1 بلین کا ہے, اور یہ جو باقی ان کے یہ ہیں یہ کم از کم 700-800 ملین ڈالر کے ہیں. جو یو کے میں تو جو پراپرٹیز ہیں وہ $2.5 بلین پہ چلی جاتی ہیں اگر ہم ان کے اس اسیسمنٹ کو دیکھیں. تو جس طرح سے ڈاکٹر مزاری کہہ رہی تھی کہ لوٹنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. سر اپنا شبیر صاحب, آپ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے لوگوں سے آپ نے نکلوانی ہے, تو آپ یہ بتائیں
عمل ہے یہ اسی طرح جس طرح کہ پاناما کو ہم نے نہیں کیا تھا، تو یہ ہم نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے یہ 45 دنوں کے اندر اپنا انویسٹیگیشن کرے گی اور نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ میرا نام مظہر ہے جی، میں پبلک ٹی وی سے ہوں۔ 2 پارٹ کوسچن ہے سر میرا۔ ایک تو فواد صاحب نے بھی بتایا اور ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ 200 لوگوں کے نام تھے اس میں ایکسکلوڈنگ اسحاق ڈار صاحب۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ شریف فیملی کو فوکس کیے ہوئے ہیں، جس نے بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے وہ واپس آنا چاہیے۔ جی صحیح، اچھا، وہ یہ لوگ تھے جو کہ سب سے ہائیسٹ آفس پہ تعین تھے، یس سر، پرائم منسٹرز تھے، منسٹرز تھے۔ یس سر، یس سر۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان 200 لوگوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی نام ہوں گے، اس حوالے سے ہم تک پوری انفارمیشن نہیں پہنچ پا رہی۔ کیا اس سے جو یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید انڈر ہینڈ کوئی گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل ہے کہ آپ خاموش رہیں؟ آج بھی دیکھیں بلاول نہیں آئے اور سینٹ کے آگے مولانا کو جو ہے وہ ان کا دل کمزور ہو رہا ہے، آپ اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ شیئر کر لیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو میں نے 10% نہیں کہا تھا، ایک عام اصطلاح بن گئی تھی کہ ہیز مسٹر 10%، ٹانگوں سے بم باندھ کے پیسے لینے کے معاملات تھے۔ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں if I am not wrong کہ زرداری صاحب نے کیا کیا، اور پھر یہی سوال ان کا جو اس کو میں I would like to put it in a different way، زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ یہ پیسہ کب تک آ جائے گا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری دلچسپی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو لوٹا ہوا مال ہے یہ جو ہے تو واپس آئے، چونکہ جس طرح سے ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہی شاخرچیوں سے، اور انہوں نے جس طرح کے اس ملک کے اثاثوں کو لوٹا، اس میں آپ یہ نہیں کہیں کہ جی یہ ایک یک طرفہ ہو رہا ہے۔ اس میں جو پیپلز پارٹی کی جو مین کردار ہیں اس میں اومنی اکاؤنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو سوئس اکاؤنٹس تھے $64 ملین یا $65 ملین، کس طرح سے وہ غائب کیے گئے، سر محل کا کیا ہوا، یہ سارے جو ہے تو اس پہ ہیں، رڈار پہ ہیں، اور ان کی جو تحقیقات ہیں اور ان کی جو ان پہ آخری جو ہمارا جو ہدف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ پیسے پاکستان واپس آئیں۔ لیکن این آر اوز کی صورت میں جس طرح سے آپ نے سنا کہ این آر اوز کی صورت میں جس طرح ایک سیاسی اس کی ایکسپیرینسی کے طور پہ جس طرح کے دیے گئے این آر اوز ماضی میں، اس نے بے انتہا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے ہر اس انویسٹیگیشن، ہر اس کوشش کو جس میں کہ کوشش یہی تھی کہ یہ پیسے واپس آ جائیں، اس میں این آر او لے کے، اور ابھی بھی یہی کوشش ہے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے جو پی ڈی ایم کر رہی ہے، تو یہ ان کو کوئی جمہوریت سے بہت دلچسپی ہے؟ قطعی نہیں، یہ تو صرف ان کی اگر آپ تقریریں بھی سنیں تو یہ صرف این آر او لینے کے چکر میں نا امید ابھی بھی نہیں ہوئے، لیکن اب ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ عظیم صدیقی، شبلی فراز صاحب، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ آپ کے کپتان یقیناً کرپٹ نہیں ہیں، لیکن شک و شبہات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے ان ذمہ داروں کو جو براڈ شیٹ والے معاملے میں ملوث ہیں۔ کیا قوم کو یقین دلانے کے لیے ابتدا کابینہ میں بیٹھے ہوئے اور کابینہ سے باہر شوگر سکینڈل کے ذمہ داروں کے خلاف اگر کارروائی کی جائے تو قوم کو یقیناً اس بات کا اعتماد حاصل ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ آپ لوگ مخلص ہیں یہ انکوائری کروانے میں بھی۔ تھینک یو۔ اسی کے ساتھ اگر زندگی بھی دیکھیں، کیا پرویز مشرف کو بھی کیا پرویز مشرف جو این آر او کا بانی تھا اس کو بھی بلایا جائے گا، جس طرح شیری صاحب نے کہا کہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں؟ سر میرا بھی ضمنی سوال یہ ہے، دہلی سماج ٹی وی سے سوال یہ ہے کہ محمود اسکندری صاحب نے مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ فتویٰ دیں لوگ سرکاری گودام لوٹ لیں، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ دیکھیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس ریاست کا حصہ میں نہیں ہوں تو وہ نامکمل ہے، تو ان کی کیا باتیں، انہوں نے تو اب جس طرح کہ وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ بنتا بھی ہے جس طرح کہ ان کو آخر میں چھوڑ دیا جاتا ہے خالی کرسیوں کو خطاب کرنے کے لیے، اور یہ زیادتی ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، اور جس طرح سے کہ ان کو مایوسی در مایوسی ہو رہی ہے،
تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں گے. لیکن جہاں تک کہ آپ کا سوال تھا, دیکھیں ہماری پوری کوشش یہی ہے, دیکھیں جب ایک پرائم منسٹر جو کہ نہ کاروبار کرتے ہیں اور نہ ان کا کوئی بزنس انٹرسٹ ہے, نہ وہ پیسے بناتے ہیں, کیوں چاہیں گے وہ کہ ایسے لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہمارے اندر ہوں, ہماری پارٹی کے اندر ہوں, باہر کے ہوں, کیوں ان کو چھوڑا جائے؟ بالکل پرائم منسٹر صاحب زیرو ٹالرنس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے خیبر پختونخوا میں اپنی 20 MPs کو بھی نکال دیا تھا. اس کے بعد ہمارے کچھ ایک آدھ وزیر تھا, وہ بھی پھر اس طرح بھی ہوا نیب میں کہ وہ حالانکہ بری ہو گئے. ہمارے مطلب ہے کہ احتساب جو ہے تو کوئی نہ کوئی یک طرفہ ہے, نہ اس میں کوئی بائی چوائس ہے. تو ہمارا تو اس پارٹی کا تو موقف ہی یہی ہے اور ہمارا نعرہ یہی ہے, تو ہم اس کو کسی صورت میں کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بتا دیں کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کو مینڈیٹ ملا ہے براڈ شیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کب تک تعین کریں گے کہ جو نیب کے حوالے سے جو انہوں نے واپس لیا کس کا کتنا قصور تھا؟ کیونکہ 3 دور گزر چکے ہیں. اس کے بعد 2003 میں یہ واپسی ہوئی تھی, تو کس دور کے نیب نے کتنا زیادہ کیا؟ دوسرا 2014 سے آج جو اپوزیشن آئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ بتا دیں. جو 2014 سے ایک کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ کیا ہو جانا چاہیے؟ اور دوسرا جو اپوزیشن کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں اسی کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, کیا اپوزیشن آج کچھ وہ بھی ثبوت لے کے آئی ان کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے, زرداری صاحب کے دور میں دیے گئے, اور وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے ہمارا جو TOR ہے اس میں شامل ہے کہ وہ کیسے دیے گئے اور وہاں پہ کیسے گئے, اس کو شامل ہے, جس نے بھی دیے ہوئے شامل ہیں. دیکھیں ہم نے کمیٹی کو اتھارٹی دی ہے, جس کو مرضی وہ بلانا چاہیں, ہم نے کسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں کی. جو بھی ملوث ہوگا اندر باہر کہیں سے ان کو ہوگا. میڈم ایک تو یہ بتا دیں آپ چلو جس طرح بتا رہے ہیں جی وہ تو کمیٹی میں آ جائے گا نا. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ساری چیزیں کلیئر کٹ بتا دی ہیں ایک فیملی کے خلاف, اس تمام NRO میں جنرل شامل تھے اور اس کو جس کا بھی ہے نام آپ بتا دیں. دیکھیں پہلی چیز ہم نے یہ رپورٹ پبلک کی ہے, آپ سب دیکھ لیں اس میں کیا ہے, اور ہم جو ملوث ہوگا اسی واسطے انکوائری کمیٹی بیٹھ گئی ہے نا. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی کی نیوز وزرا پریس کانفرنس کر رہے تھے, جہاں شیر مزاری کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مریم بی بی مولانا جھوٹ بولنا بند کر دے, کچھ شرم و حیا کریں. جبکہ اس موقع پر فواز چودھری کا کہنا تھا کہ کرپشن کے پیسے کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے اسحاق ڈار سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, مولانا کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, انہیں آخر پر خالی کرسیوں سے خطاب کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, PDM NRO کے چکر میں ہے.